السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں ان قریب جو ہے وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات جو ہیں وہ قائم ہو سکتے ہیں۔ دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں جو کہ کئی دہائیوں سے کشیدہ ہیں وہ نارمل ہو سکتے ہیں، وہ معمول کے اوپر آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ویلاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین، سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی ٹی وی، مشہور ٹی وی ہے دائیں بازو کا، جو کہ پراپوگنڈا کے لیے بھی مشہور ہے، ریپبلکن پارٹی کی سپورٹ کرتا ہے، دائیں بازو کے خیالات کو پروموٹ کرتا ہے امریکہ میں۔ فاکس نیوز نے پہ محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں جہاں انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی ہیں تو وہاں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں اور جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں فرمایا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل بتدریج اپنے تعلقات کو معمول پہ لانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے کچھ شرائط جو ہیں، کچھ جو تجاویز ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ یہ بیان بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ یہ انٹرویو کل چلے گا، ابھی چلا نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ مندرجات جو ہیں، اس بیان کے کچھ حصے جو ہیں وہ میڈیا کی زینت بنے ہیں، اور سب سے اہم جو بات ہے اس انٹرویو میں وہ یہی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، مشرق وسطیٰ کے تناظر سے خاص طور پہ، اور امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی انتظامیہ جو ہے وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا خیال ہے کہ اگر وہ اگلے سال نومبر 2024 میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بحال کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور نارملائز ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان کشیدگی ختم ہو جاتی ہے، سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے سفارتی، تو اس کے نتیجے میں ان کو الیکشن مہم کے لیے کافی مدد مل جائے گی، اور اس لیے بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ اس عمل منصوبے کے اوپر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اور اس اعتراف کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان کے کہ ہم بتدریج جو ہے وہ اس سمت میں بڑھ رہے ہیں کہ جہاں بالآخر ہمارے اور اسرائیل کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازع ہے اس کے حل کے بغیر ہی سعودی عرب اور اسرائیل جو ہیں وہ اپنے تعلقات کو بحال کر لیں گے، یا اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت جو ہے وہ متوقع ہے؟ تو اس کے حوالے سے اس انٹرویو میں، جس کی تفصیلات ابھی پوری طور پہ سامنے نہیں آئیں، لیکن جو ان کے کچھ مندرجات سامنے آئے ہیں، کچھ حصہ جو سامنے آیا اس کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے، اور فلسطینیوں کو کنسیشن دیے بغیر، ان کو حقوق دیے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ معمول پہ نہیں آ سکتے، ان کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے۔ اب جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ اسرائیل کو کس قسم کی کنسیشن دے سکتا ہے فلسطینیوں کو، کہ جس کے نتیجے میں ان کی زندگی جو جہنم بنی ہوئی ہے، اور اسرائیل نے فلسطینی جو علاقے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک کھلی جیل، اوپن پریزن میں جو ہے وہ تبدیل کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے ان کو گھیرا ڈالا ہوا ہے اور محدود کیا ہوا ہے۔ ان کی جب چاہتے ہیں بجلی کاٹ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان کی جو روزگار ہے وہ بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں چڑھ دوڑتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، میزائل مارتے ہیں، اور روزانہ جو ہے وہ فائرنگ کے نتیجے میں فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور سعودی عرب کا یہ موقف ہے کہ جب تک اس پہ پیش رفت نہیں ہوگی اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کی زندگی کو آسان نہیں بنائے گا، نارملائز نہیں کرے گا، ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مکمل طور پہ بحال نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے بھی پیش رفت ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے وہ ہے سعودی عرب کی سیکیورٹی، اور یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اس کے حوالے سے یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کی سیکیورٹی کی مکمل طور پہ یقین دہانی کراتا ہے، اور وہ سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کرے گا سعودی عربیہ کو
اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بناتا ہے تو پھر سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی ایٹمی ہتھیار بنائے گا، اور امریکہ اور باقی ممالک اس کے حوالے سے اس کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے اور بلکہ اس کی مدد کریں گے۔ اور ایک اور جو ایشو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو مدد دی جائے گی امریکہ کی طرف سے اور دوسرے ملکوں کی طرف سے کہ وہ سویلین جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس کا حصول اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اس وقت اسرائیل اور امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان۔ اور اگر یہ عمل منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ دوسرا بڑا بریک تھرو ہوگا مشرق وسطیٰ میں، جس سے عالمی تعلقات اور اس خطے کے اندر جو ہے وہ بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ اگر سعودی عربیہ کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تو پھر پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کب تک تنہا جو ہے وہ الگ تھلگ رہ کے اسرائیل کے ساتھ ایک دشمنی پہ مبنی رویہ جو ہے وہ اپنا سکتا ہے۔ پھر پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے خلاف، اس کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ کس قسم کے اقدامات کرتا ہے، اور کس طرح سے پھر جو اسرائیل ہے اگر سفارتی تعلقات قائم نہیں بھی ہوتے تو ان کے ساتھ جو کشیدگی ہے، ان کے ساتھ جو ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر پاکستان کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ پاکستان نے کیا پوزیشن لینی ہے اگر سعودی عربیہ کے تعلقات بھی معمول پہ آ جاتے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ یو اے ای، قطر، اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ پہلے ہی ان کے تعلقات جو ہیں وہ معمول پہ آ چکے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب و ملیشیا یہ چند بڑے اسلامی آبادی رکھنے والے بڑے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور فلسطینیوں کے حوالے سے ان کا ایک سخت موقف ہے۔ تو اگر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو جو ہے وہ بھی اپنی جو پالیسی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور پھر کچھ فیصلے کرنے ہوں گے اس کے حوالے سے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، یہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا جو کردار ہے اس کو بڑھانے میں مدد دے گی، اور ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ عرب ممالک نے اب تسلیم کر لیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی طاقت، ایک بڑا ملک ہے، لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ مل کے رہنا جو ہے وہ سیکھنا ہوگا۔ اور اسی کے تحت جو ہے یو اے ای نے تعلقات قائم کیے، اسی کے تحت سوڈان کے ساتھ سوڈان جو ہے وہ اپنے معاملات طے کر رہا ہے۔ ترکی اور مصر جیسے ممالک کے پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، باقی ممالک کے بھی اسرائیل کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات ہیں۔ تو جو گلف اور خلیج اور جو عرب ممالک ہیں اب ان کی اکثریت جو ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، تجارت ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ اب ایک طرح سے عرب دنیا نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کے فلسطینیوں کے لیے جو ہے وہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، کچھ نرمی جو ہے اسرائیل کے موقف میں وہ لائی جا سکتی ہے، جو کہ اس وقت بہت زیادہ سخت موقف ہے۔ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اسرائیلی جو ہیں فلسطینیوں کا نہ صرف یہ کہ قتل عام کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں نوجوانوں کو، بلکہ بڑے پیمانے پہ فلسطینیوں کی جو زمینیں ہیں ان پہ قبضے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سعودی عربیہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے، کس حد تک اپنی شرائط جو ہے ان کو منواتا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سیکیورٹی گارنٹیز امریکہ نے کہا ہے کہ وہ بالکل سیکیورٹی گارنٹیز دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ طے ہو گیا کہ سعودی عربیہ کو امریکہ جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سویلین نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے بھی امریکہ جو ہے وہ کمٹمنٹ کے لیے تیار ہے کہ وہ سعودی عربیہ کو سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ فراہم کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ پھر ایٹمی جو پاور پلانٹس اور اس طرح دیگر جو شعبے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ کر سکے گا۔ تو یہ ناظرین ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، اسلامی دنیا کے حوالے سے، عرب دنیا کے حوالے سے۔ اگر یہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو پھر جو مشرق وسطیٰ ہے وہاں تیز رفتار جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں گی، اور پاکستان کو اس حوالے سے بہت جلد جو ہے وہ اپنی پالیسی اپنانا ہوگی، پاکستان کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ درست فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ پاکستان تنہائی کا شکار نہ ہو، آئسولیشن میں نہ جائے۔ کیونکہ اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں سب کے، تو پھر انڈیا بہت بہتر پوزیشن میں آ جائے گا، جو اس وقت پاکستان کے، اسرائیل کے اور انڈیا کے تعلقات کی نوعیت ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جس میں پاکستان کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔